السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم اسلام کیا ہے، اسلام کے بنیادی عقیدے کیا ہے اور وہ ضروری کام کیا ہے جو ایک مسلمان کو کرنے ہی چاہیے، اور وہ ہماری زندگی کے سارے ہی معاملات میں اسلام ہمیں جس راستے پر چلانا چاہتا ہے اس کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ اور اس میں آج ٹاپک ہے سب سے پہلا انسان کون تھا۔ اللہ کا دین سدا ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ہی تو تھی کہ جب اس نے انسان کو پیدا کیا تو یہ بھی بتا دیا کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا ٹھیک نہیں ہے۔ زندگی دی تو زندگی بتانے کا ڈھنگ بھی بتایا، سمجھ دی تو اس کو ٹھیک کام میں لانے کا طریقہ بھی سمجھایا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ نے سارے انسانوں سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا بھی دیا تھا کہ وہ اس کے دیے ہوئے اختیار کو کس طرح کام میں لائے، کون سے کام کرے، کن کاموں سے بچے، اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے کس طرح کام لے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ باتیں بھی بتا دی تھی جن کو انسان اپنی سمجھ سے نہیں جان سکتا۔ انہیں معلوم تھا کہ انسان کی زندگی یہی اس دنیا کی بھی زندگی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد پھر جینا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اچھے کام کیا ہے اور برے کیا ہے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ اچھے کاموں کا بدلہ کیا ہے اور برے کاموں کی سزا کیا ہے۔ وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ انسان کس طرح اللہ کا پورا تابعدار بن سکتا ہے۔ اللہ کی خوشی اور ناخوشی وہ اچھی طرح پہچانتے تھے۔ وہ اللہ کے مسلم تھے اور اسلام ہی ان کا دین اور دھرم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہی اسلام اپنے بچوں کو سکھایا اور اسی اسلام کی راہ پر انہیں چلایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے یہی دین اپنے بچوں کو بھی سکھایا، اور جیسے جیسے دن بیتتے گئے لوگ ان کی بتائی ہوئی باتیں بھولتے گئے اور پھر ان کی بھولی ہوئی باتوں کے بدلے کچھ نئی باتیں گڑھ لی، اور ان گڑھی ہوئی باتوں کو دین و دھرم ہی کی باتیں سمجھنے لگ گئے۔ اللہ کا دین سدا ایک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت مہربانی کی ہے۔ اس نے اپنی مہربانی سے پھر یہ کیا کہ انسانوں کو دین کی بھولی ہوئی باتیں یاد دلائی۔ اب دھیرے دھیرے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا کے بہت سے حصوں میں پھیل گئی تھی اور بہت سی قومیں، جاتیاں اور خاندان بن چکے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر ملک میں اپنے رسول بھیجے۔ اللہ کے یہ رسول عرب، ایران، شام، ہندوستان، چین، سارے ہی دیشوں میں آئے۔ جہاں جہاں انسان بستے تھے وہیں اللہ نے اپنے رسول پیدا کیے۔ ان سارے رسولوں نے اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ ان سارے رسولوں کا دین اسلام ہی تھا۔ اللہ کے سارے ہی رسول اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی تابعداری اور اسی کی عبادت مطلب بندگی کا حکم دیتے تھے، آخرت کی زندگی یاد دلاتے تھے اور انسان کو اللہ کی خوشی کے مطابق جینا اور مرنا سکھاتے تھے۔ ان سارے رسولوں کے ماننے والے اور ان کے بتائے ہوئے سچے راستے پر چلنے والے لوگ مسلمان ہی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مشہور رسولوں میں سے تھے۔ ان کا حال اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سے رسول بھی آئے، ان سب کا بیان قرآن پاک میں نہیں ہے، مگر مسلمان ان سب رسولوں کو سچا مانتے ہیں۔ ان کے لائے ہوئے دین کو اللہ کا دین اور ان کی پیروی کرنے والوں کو مسلمان کہتے ہیں۔ سب سے آخر میں تمام رسولوں کی سردار، اللہ کے سب سے پیارے بندے، بڑائی میں سارے انسانوں سے بڑھ کر اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اس وقت دنیا بہت ترقی کر چکی تھی۔ اب یہ موقع آ گیا تھا کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ایک ایسا قانون دے دیا جائے جس پر چل کر وہ اچھی اور سفل کامیاب زندگی گزار سکے۔ اللہ نے اپنا دین پورے کا پورا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچا دیا۔ یہ پورا دین اللہ کی کتاب قرآن اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ کی زندگی کی حالات،
जीवन चरित्र में आज दुनिया में मौजूद है। यह दीन वही इस्लाम है जो पहले से है और जिसे अल्लाह के हर नबी ने अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ए अल्लाह, ये जो दीन आपने हमें भेजा है उस पर चलने की, उस पर अमल करने की और उसको आगे भेजने वाला हमें बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।